نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستو بزرگو، اللہ رب العالمین نے موقع فراہم کیا ہے کہ پھر سے حق بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. دیکھیں، میں نے لاسٹ ٹائم بیان کرا جمعے کو، اور تھوڑی سی دنیا اور دین کی باتوں کے اوپر میں نے بات کری کہ کس طرح ہم نے نظامات دنیا کو لے کے چلنا ہے. اور اس سے پہلے بھی میرے لیکچر تھے جو الحمدللہ دنیا اور آخرت کے اور دنیا اور دین کو کس طرح لے کے چلنا ہے. دیکھو، یہ لیکچر جو تھے اصلاح کرنے کے لیے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لگتا ہے بات سمجھ میں پچھلے دنوں میں بولا تھا نہیں آ رہی بات سمجھ. تو یہ ہے تو بھائی دیکھو، جب تک کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرو گے، ان کی اتباع نہیں کرو گے، ان کے تابع نہیں بنو گے، جب تک کہ کامیاب بولو نہیں ہو سکتے. تو آپ نے چاہیے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی سیرت اپنانی ہے. یہ بول کے دعویٰ مت کر دینا کہ بھائی میں تو عاشق رسول ہوں تو بس کہہ کے دعویٰ نہیں ہوتا. ہمیشہ اتباع کر کے دعویٰ ہوتا ہے. سمجھ لو اس بات کو، ہمیشہ اتباع کر کے ہی دعویٰ ہوتا ہے، کبھی بھی کہہ کے دعویٰ نہیں ہوتا. دیکھو، میں بھی کہتا ہوں عاشق رسول بیان کرتا ہوں، اگلا بھی آگے بول رہا ہے عاشق رسول بیان کر، وہ سن رہا ہے. تو بھائی ان کی سیرت جو ہے کیا ہے؟ سیرت ہے وہ اپنانی ہے. یہ کہہ کے نہیں بولنا. سیرت جہاں آپ نے اپنانا شروع کر دی نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تابع بن گئے نا. انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں، میرا رب کی گواہی ہے، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکشے قدم پہ کیا کرنا ہے؟ بولو چلنا ہے. آتی ہے بات سمجھ میں نہیں. اب میں تھوڑا ختم نبوت کے اوپر بات کروں گا. ختم نبوت کیا چیز ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی نبی ہوں، میں ہی نبی ہوں، آخری رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہی نبی ہوں، میں ہی نبی ہوں، آخری نبی ہوں. انہوں نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں ہی آخری نبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی بولو نہیں آئے گا. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی بولو نہیں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب جھوٹے کھڑے ہوئے دجال مردود جیسے نبی آ جائیں گے. ان کی کبھی بھی تابع مت بننا. جھوٹے کذاب ہوں گے، وہ تابع ہوں گے، وہ جھوٹی تعویل لاتے رہو گے. یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز. آج کتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اس معاملے پہ. کتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں جانتے، کتنے لوگ کلمہ طیبہ نہیں جانتے، کتنے لوگ صحابہ کرام کا تعارف بھی نہیں پتا، کتنے لوگ اہل بیت کا تعارف بھی نہیں پتا. لوگوں کو میں اکثر سوشل میڈیا میں ویڈیوز دیکھتا ہوں، آ جاتی ہیں اسلامک ویڈیوز آتی ہیں، تو جلس آتے ہیں نا، جلس وغیرہ جو ہوتے ہیں جو سوالات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ان صحابی کا نام کیا؟ جیسے کہ حضرت، جیسے یہ کون سا صحابی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے لیا، حضرت علی کا لے لیا، حضرت حسن کا لے لیا. یہ نبی کے کیا لگتے ہیں؟ تو ان کو نہیں پتا ہوتا. حضرت عثمان کا لے لیا، حضرت ابو بکر صدیق کا لے لیا، حضرت معاویہ کا لے لیا، تمام جتنے صحابہ کرام ہیں ان سب کا لے لیا. تو ان کو نہیں پتا ہوتا، بولتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بولتے ہم بڑے اسلام والے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ایک اور کلپ دیکھ رہا تھا میں کہ جن کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کی سیرت مبارکہ دیکھو. ہم بھی سیکھ رہے ہیں. میں نے لاسٹ بیان میں کیا کہا؟ ہم بھی سیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم فاضل ہو گئے کہ چل بیٹا ہو گیا جنی چھٹی. کیا ہو گیا؟ جس نے یہ دعویٰ کر دیا نا میرے نزدیک، باقی کی کیا رائے ہے؟ یہی رائے ہوگی انشاءاللہ. میرے نزدیک جس نے یہ دعویٰ کیا نا، یہ کہ بولا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم فاضل ہوں، اب میرے کو کوئی ضرورت بولو نہیں ہے اس چیز کی علم سیکھنے کی، تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے. وہ اس کا سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زوال آنا شروع ہو گیا. اس کا وہیں سے وہ گر گیا. اس نے یہ دعویٰ کیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں سیکھ رہا ہوں، سیکھوں گا بھی، جو غلطی ہوتی ہے اس سے معافی بھی مانگوں گا، سیکھوں گا بھی، اور ہمیشہ قیامت مرتے دم تک سیکھتا رہوں گا. تو یہ بندہ کیا ہے بولو میرے نزدیک. باقی کا مجھے نہیں پتا، باقی کا بھی یہی فتویٰ ہوگا انشاءاللہ. تو یہی ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بات سمجھا کرو۔ تو بھائی دیکھو، دین کو اپنی پاس سے بولو لے کے چلنے کا نام نہیں ہے، نفس سے دین کو لے کے چلنے کا نام، جیسے اپنے نفس کے مطابق دین کو لے کے چلنے کا نام نہیں ہے۔ نام صرف ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ جب تک کہ ان کی سیرت کو نہیں اپناؤ گے وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کس طرح کے لوگ ہیں آج کل کے ختم نبوت پہ ایسے لوگ مطلب کہ کام کر رہے ہیں، جیسے کہ آج ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں لوگ، تو اس میں آڑ ڈالنے کے لیے، بدبختی کرنے کے لیے آج قادیانیہ کا فرقہ جو ہے کتنا جو ہے عام سر عام کا چکا ہے۔ کس طرح میں کھلی آواز سے بولوں گا، میرا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک چہرہ دکھانا ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ یہ میری نبوت کا مطلب کہ تم پہرا نہیں دے سکے؟ میری جو آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے فرمایا میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے، تم اس کا پہرا نہیں دے پا رہے، تو پھر تمہارے رہنے کا فائدہ؟ تو مقصد آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزوں کو دیکھنا ہے، تھامنا ہے، تو جا کے پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا اگلا کیا کہنے میں لگا ہوا ہے، اگلا کیا کہنے میں لگا ہوا ہے، کیا بولنے میں لگا ہوا ہے، یہ مت بولنا بالکل بھی۔ تو بھائی سوچ لو اس چیز کو، بتا دو، کان کھول کے سنو اس چیز کو کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے بعد سب سے بڑا، اللہ کے بعد جو سب سے مرتبہ وہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لگاؤ گے پہرا نہیں لگاؤ گے ختم نبوت کا؟ ختم نبوت کا پہرا لگانا ہم پر فرض ہے، سنت نہیں، واجب نہیں، مستحب نہیں، فرض عین ہے۔ فرض ہے، فرض ہمارے نبی پہ پہرا لگانا۔ جو گستاخی کرے پاکستان کے آئین میں اس کو قتل کر دے رہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے علاقے میں بہت سے قادیانی بسے میں، ایسے بسے میں، تو آپ نے اس کو خوب سمجھ لینا ہے کہ آپ علیہ السلام پہ جو بے حرمتی کرے، گستاخی کرے، وہ گستاخ کو کیا کرو، اڑا دو، سر تن سے جدا کر دو اس کا۔ ہم ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے، اس کے اوپر 100 کروڑ لعنت بھی بھیجو، اس کو قتل بھی کرو۔ ایسے لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بتاؤ۔ تو یہ خوب سمجھ لو، یہ جو بیان ہے ختم نبوت کے موقع پہ، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کو آپ نے عمل کرنا ہے اور لے کے چلنا ہے۔ دعوت تبلیغ دینی ہے، توحید بھی بتانی ہے، عقیدہ رسالت بھی بتانی ہے، عقیدۃ اہل بیت اور صحابہ کرام بھی بتانی ہے، عشرہ مبشرہ بھی بتانی ہے، تمام اہل اللہ کی عزت بھی کرنی ہے۔ تو آپ یہ خوب سمجھ لو اس چیز بات کو، یہ مت کہنا کہ بھائی آپ یہ کیا بولے چلے آ رہے ہیں، کیا ہو گیا، کیوں بول رہے، نہیں، اس کو نظر انداز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا فتنہ شروع ہوا، ختم کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسی فتنے آئے، ختم کر دیے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ نبی نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب جھوٹے دجال نبی آئے تھے، جن کو دجال کی نسبت کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ خوب سمجھ لو اس کو، آقا سے محبت کرنی ہے، نعرے لگا کے نہیں کرنی، آقا سے محبت کرنی ہے زبان سے نہیں کرنی، آقا سے محبت کرنی ہے تو سیرت اپنا کے اور لوگوں کو، باقی لوگوں کو بتا کے کرنی ہے کہ آقا کے غلام بیٹھے ہیں۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج بیٹھے ہیں، غلامان محمد ہیں ہم، غلامان صحابہ بھی، غلامان محمد ہیں بھی ہم، غلامان صحابہ بھی۔ کوئی روک لے آئے اس مرد مجاہد کو کہ بتائیں گے ہم کون ہیں۔ تو یہ مقصد ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، الحمدللہ، اس پہ کوئی شک بولو نہیں ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، وہی ہمارا پیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہماری سفارش کرنی ہے۔ کیا دکھاؤ گے چہرہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس طرح دکھاؤ گے اپنے نبی کو چہرہ؟ جب وہ سفارش کے وقت آئیں گے کیا تم غیروں کے ساتھ چلے گئے، غیروں کے پاس چلے گئے؟ شرم نہیں آتی؟ نبی کا کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، جاتے ہو غیروں کے پاس، جی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ خوب سمجھ لو، اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کرنا، اپنے محبوب کی دشمنی نہ لینا، اپنے آل و صحاب کی دشمنی نہ لینا، اس طبقے میں بیٹھنا، اس معیار میں بیٹھنا جہاں پہ سب کی عزت کی جاتی ہو۔ سمجھتے ہو تو نہیں سمجھتے کیسا؟ تو یہ ہے، تو بھائی آپ نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے، عزم کرو کہ ہم چلیں گے انشاءاللہ۔
عزم کرتے ہیں تو مقصد ہے کوشش ہے پوری کہ ہم جتنا پیارا لگا سکتے ہیں سوشل میڈیا میں لگائیں، جتنا پیارا لگا سکتے ہیں ہم اپنی مساجد کے اندر بولیں، جتنے نبوت کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ختم نبوت کے لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں، لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، ختم نبوت میں جڑو، ان کی کمیٹی میں جڑو، کوشش کرو کہ ختم نبوت کا پورا پیارا لگاؤ، تو پھر جا کے اصل مومن ہو سکتے. میں اکثر حدیث سناتا ہوں نا، تم میں سے اس وقت تک کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا بندہ. کیا ہے؟ تم میں سے اس وقت تک کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی اور عزیز اقارب اور تمام محبوب چیزوں سے محبوب نہ ہو جاؤ. اب آپ سوچ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا فرمان کر دیا، تو آپ اس پہ تہمت لگاؤ گے نا تو یہ غلط ہے. تو آپ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیرا بھی دینا ہے اور ان بدبختوں کو بتانا بھی ہے کہ ہم عاشق محمد آج بھی بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، سننے کی اور توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.